اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد خشنود عالم دارالعلوم قریب نواز پریاگ راج جماعت سابعہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور نخبۃ الفکر کا درس چل رہا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وصرح القاضی ابو بکر ابن العربی فی شرح البخاری بأن ذلك شرط البخاری وعذاب عما ورد علیہ من ذلك بجواب فیہ نظر لأنه قال فإن قیل حدیث الاعمال بالنیات فرد لم یروه عن عمر الا علقمہ قلنا قد خطب به عمر علی المنبر بحضرت الصحابہ ولولا انہم یعرفونہ لانکروہ کذا قال۔ یعنی قاضی ابو بکر ابن عربی نے شرح بخاری میں صراحت کی ہے کہ حدیث کے دو راوی کا ہونا یعنی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا بخاری کی شرط ہے، اور اس صراحت پر جو قاضی ابو بکر پر اعتراض کیا گیا ہے اس کا انہوں نے ایسا جواب دیا جس میں نظر ہے، اس لیے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حدیث انما الاعمال بالنیات فرد ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا، تو ہم کہیں گے کہ اس حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی موجودگی میں منبر پر خطبہ جمعہ میں فرمایا تھا۔ اگر وہ لوگ اس حدیث کو نہ جانتے ہوتے تو ضرور انکار کر دیتے، اسی طرح انہوں نے فرمایا۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ قاضی ابو بکر ابن عربی نے شرح بخاری میں صاف صاف فرمایا کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اسی حدیث کو درج کیا ہے جو عزیز تھی۔ اگر امام بخاری کے نزدیک صحیح کے لیے عزیز کا ہونا ضروری نہ ہوتا تو ایسا نہ کرتے۔ جب امام بخاری جیسے محدث کے نزدیک صحیح کے لیے عزیز کا ہونا ضروری ہے تو اس ضابطے سے انکار کرنا مناسب نہیں، مگر قاضی ابو بکر ابن عربی کی اس صراحت پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قاضی ابو بکر ابن عربی کا یہ کہنا کہ امام بخاری کے نزدیک حدیث صحیح کے لیے عزیز کا ہونا ضروری ہے صحیح نہیں ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات بخاری کے اندر موجود ہے، حالانکہ یہ حدیث عزیز نہیں بلکہ حدیث فرد ہے، اس لیے کہ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس اعتراض کا قاضی ابو بکر ابن عربی نے جو جواب دیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث انما الاعمال بالنیات حدیث فرد نہیں ہے، اس لیے کہ اس حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اثناء خطبہ میں منبر پر صحابہ کے مجمع عام میں بیان فرمایا تھا۔ اگر کسی صحابی سے اس حدیث کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت ثابت نہ ہوتی تو ضرور انکار کیا جاتا۔ صحابہ کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی کسی صحابی سے سماعت ہے، لہذا جس نے اس حدیث کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حدیث میں شریک ہوا، لہذا یہ حدیث فرد نہیں حدیث عزیز ہے۔ یہ قاضی ابو بکر کے جواب کا خلاصہ ہوا، لیکن قاضی ابو بکر کے اس جواب پر مصنف نظر وارد کریں گے، یعنی اعتراض کریں گے اور یہ ثابت کر دیں گے کہ انما الاعمال بالنیات حدیث فرد نہیں بلکہ یہ حدیث عزیز نہیں بلکہ حدیث فرد ہے، اور قاضی ابو بکر صاحب نے جو جواب دیا وہ صحیح نہیں ہے۔ تفصیل آگے آ رہی۔ مصنف فرماتے ہیں وہ توقب بأنہ لا يلزم من قومهم سکتوا عنہ ان یکونوا سمعوه من غیرہ وبأن هذا لو سلم فی عمر رضی اللہ تعالی عنہ منع فی تفرد علقمۃ عنہ ثم تفرد محمد بن ابراہیم بہ عن علقمۃ ثم تفرد یحییٰ بن سعید بہ عن محمد علی ما هو صحیح المعروف عند المحدثین وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها
یعنی اور ابن عربی کا تعقب یعنی اعتراض کیا جائے گا ان پر کہ صحابہ کرام کے سکوت فرمانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے بھی اس حدیث کو سنا ہے، اور اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفرد مانے رہے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر محمد ابن ابراہیم کا تفرد حضرت علقمہ سے، پھر یحییٰ ابن سعید نے تنہا محمد سے روایت کی، جیسا کہ محدثین کے نزدیک صحیح و مشہور ہے، اور جو ان کے متابعات ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ قاضی ابو بکر صاحب پر یہ اعتراض کیا گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ امام بخاری علیہ رحمہ کے نزدیک حدیث صحیح کے لیے عزیز کا ہونا ضروری ہے، حالانکہ انہوں نے اپنی صحیح میں انما الاعمال بالنیات کو ذکر فرمایا جو عزیز نہیں بلکہ فرد ہے، تو قاضی صاحب نے جو جواباً فرمایا تھا کہ اس حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر عام منبر پر بیان فرمایا تھا، اگر صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سے نہ سنے ہوتے تو ضرور نقیر فرماتے۔ قاضی ابو بکر کے اس جواب پر اب یہاں سے اعتراض کرتے ہوئے مصنف نے جو جواب فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کی خاموشی سے یہ لازم نہیں آتا کہ صحابہ نے اس حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے بھی سنا ہے، اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علقمہ کا تفرد زائل ہوگا، اس لیے کہ صحابہ نے حضرت عمر کے علاوہ جسے سنا وہ حضرت عمر کا شریک ہوگا، اور جو حضرت عمر سے سنے وہ حضرت علقمہ کے شریک ہوں گے، مگر محمد ابن ابراہیم علقمہ سے اور یحییٰ ابن سعید محمد سے متفرد ہیں۔ ہاں، یحییٰ ابن سعید سے حدیث کو شہرت ملی ہے، مگر بیچ میں تو دو راوی متفرد ہیں، اس لیے باوجود حدیث کو عزیز کیسے کہا جا سکتا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ روایت کیسے متفرد ہو سکتے ہیں حالانکہ اس کے متابعات موجود ہیں، تو ہم کہیں گے کہ وہ متابعات ذوب سے خالی نہیں ہیں، اس لیے ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ مصنف فرماتے ہیں وَقَذَا لَا نُسَلِّمُ جوابہ فی غیر حدیث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ابن رشید وَلَقَدْ كَانَ يَكْفِي الْقَاضِي فی بطلان مدعا انہ شرط البخاری اول حدیث مذکور فی وادعا ابن حبان نقیض دعواہ فقال ان روایت اثنین عن اثنین الی ینتہی لا یوجد اصلا قلت ان اراد ان روایت اثنین فقط عن اثنین فقط الی ان ینتہی لا یوجد اصلا فیمکن ان یسلم واما صورت العزیز التي حررناها فموجودۃ بألا یرویہ اقل من اثنین عن اقل من اثنین۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے علاوہ میں قاضی صاحب نے جو جواب دیا ان کا جواب ہم تسلیم نہیں کرتے۔ ابن رشید نے فرمایا کہ کافی ہے قاضی صاحب کے اس دعویٰ کے بطلان میں کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے شرط لگائی، پہلی حدیث جو اس میں مذکور ہے، اور ابن حبان نے قاضی ابن عربی کے برخلاف دعویٰ کیا ہے۔ ابن حبان نے فرمایا کہ دو کی روایت دو سے آخر تک بالکل نہیں پائی جاتی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ان کی مراد یہ ہے کہ صرف دو راوی اور صرف دو مروی عنہ ہر طبقہ میں آخر تک ہوں، ایسی روایت نہیں پائی جاتی، تو ان کی اس بات کو تسلیم کر لینا ممکن ہے، مگر عزیز کی وہ تعریف جو میں نے پیش کی ہے وہ تو پائی جاتی ہے کہ دو راویوں سے کم نے دو مروی عنہ سے کم سے نقل نہ کیا ہو۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اب اس عبارت کا مطلب سمجھنا ہے کہ قاضی ابن عربی کا جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ان صحابہ کے بارے میں جو متفرد ہیں ان سے روایت کرنے والے تابعین متفرد ہیں، تابعین سے روایت کرنے والے تبع تابعین بھی متفرد ہیں، یعنی انما الاعمال بالنیات کے علاوہ دیگر وہ احادیث جو حدیث فرد ہیں، مگر قاضی صاحب نے ان کے راویوں سے تفرد کو اٹھانے کی کوشش کی،
جواب دیا مگر چونکہ جواب کمزور ہے، اس پر اعتراض ہے، اس لیے قابل تسلیم نہیں۔ اس کے بعد مصنف اپنی بات کو مؤکد بنانے کے لیے اپنی تائید میں ابن رشید کا قول پیش کرتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن رشید کے نزدیک بھی انما الاعمال بالنیات حدیث فرد اور حدیث غریب ہے۔ اسی لیے ابن رشید بھی قاضی صاحب کے قول کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قاضی صاحب کے اس بطلان کے لیے کہ امام بخاری کے نزدیک حدیث صحیح کے لیے عزیز کا ہونا شرط ہے، بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ہی کافی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس سلسلے میں جو خیال میرا ہے وہی ابن رشید کا بھی ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاضی ابن عربی کا دعویٰ تو یہ تھا کہ کوئی حدیث صحیح عزیز کے بغیر نہیں پائی جاتی، اور ابن حبان نے قاضی صاحب کے برخلاف یہ دعویٰ کیا کہ حدیث عزیز کا وجود ہی نہیں۔ مصنف رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر ابن حبان کے نزدیک حدیث عزیز اس حدیث کا نام ہے جس کے تابعی سے لے کر اب تک ہر زمانے میں دو راوی ہوں، نہ کم ہوں نہ زیادہ، تو ابن حبان کے دعویٰ کو تسلیم کر لینا ممکن ہے۔ اب اگر حدیث عزیز ان کے نزدیک نام ہے اس حدیث کا جس کے ہر زمانے میں کم سے کم 2 راوی ہوں، زائد ہوں، تو کوئی حرج نہیں، یعنی جو میں نے تعریف کی ہے اگر اس کے قائل ہو کر حدیث عزیز کے وجود کا انکار کرتے ہیں تو قطعاً درست نہیں، اس لیے کہ اس طرح کی حدیث بکثرت پائی جاتی ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں ومثالہ ما رواہ الشیخان من حدیث انس والبخاری من حدیث ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ الحدیث، رواہ انس قتادۃ وعبد العزیز ابن صہیب، ورواہ عن قتادۃ شعبۃ وسعید، ورواہ عن عبد العزیز اسماعیل بن علیہ وعبد الوارث، رواہ عن کل جماعہ۔ یعنی اس کی مثال وہ حدیث ہے جس کو شیخین امام بخاری امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، اور بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور بیٹے سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت قتادہ اور حضرت عبد العزیز ابن صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت شعبہ اور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کی، اور حضرت عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو حضرت اسماعیل ابن علیہ اور عبد الوارث رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کی۔ پھر اس حدیث کو ان دونوں سے ایک جماعت نے روایت کی ہے۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ ابن حبان کا دعویٰ ہے کہ حدیث عزیز کا وجود ہی نہیں، تو مصنف نے فرمایا تھا کہ اگر حدیث عزیز سے آپ کی مراد یہ ہے کہ ہر زمانہ میں 2 راوی ہوں اور 2 مروی عنہ ہوں، نہ کم ہوں نہ زیادہ، تو آپ کی بات کو قبول کر لینا ممکن ہے۔ اب اگر آپ کے نزدیک حدیث عزیز کا مفہوم وہی ہے جو میں نے تحریر کیا ہے، یعنی ہر زمانے میں کم از کم 2 راوی ہوں، کسی زمانے میں زیادہ ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، تو اس طرح کی حدیث عزیز پائی جاتی ہے۔ اس تعریف کے اعتبار سے حدیث عزیز کا انکار کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ مثلاً یہ حدیث شریف لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، اور اسی حدیث کو امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، تو پہلے طبقے میں اس کے 2 راوی ہوئے، ایک حضرت انس اور ایک حضرت ابو ہریرہ۔ پھر حضرت انس سے حضرت قتادہ نے روایت کیا، اور حضرت ابو ہریرہ سے حضرت عبد العزیز ابن صہیب نے۔
تو دوسرے طبقے میں بھی اس کے 2 راوی ہو گئے، اور پھر تیسرے طبقے میں حضرت شعبہ اور حضرت سعید نے حضرت قتادہ سے روایت کیا، اور حضرت عبدالعزیز ابن صہیب سے حضرت اسماعیل اور حضرت عبدالوارث نے روایت کیا۔ تب دیکھیے تیسرے طبقے میں 4 راوی ہو گئے، اور پھر اس کے بعد نیچے ان لوگوں سے یعنی حضرت شعبہ، حضرت سعید یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت چاروں سے پوری جماعت نے روایت کیا۔ بعد میں راوی بڑھتے گئے، مگر پہلے طبقے اور دوسرے طبقے میں کم سے کم 2 راوی ہیں، اور عزیز اسی کو کہتے ہیں کہ کسی طبقے میں 2 راوی سے کم نہ ہوں اور کسی طبقے میں زیادہ ہو جائیں تو اس میں حرج نہیں۔ لہذا اگر اس اعتبار سے ابن حبان کی مراد ہے کہ حدیث عزیز نہیں پائی جاتی تو صحیح نہیں، کیونکہ مثال موجود ہے، حدیث عزیز کا تحقق صحیحین میں ہے۔ ہاں اگر یہ ہو کہ ہر طبقے میں 2 ہی 2 ہوں، اس سے کم زیادہ نہ ہوں، تو ان کی بات کو مان لینا ممکن ہے۔ مصنف فرماتے ہیں والرابع والغریب وہو ما یتفرد بروایتہ شخص واحد فی ای موضع وقع التفرد به من السند علی ما سیقسم الیہ الغریب المطلق والغریب النسبی وکلها ای الاقسام الاربعۃ مذکورۃ سوى الاول وهو المتواتر آحاد ويقال لكل واحد منها خبر واحد وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر۔ یعنی چوتھی قسم غریب ہے۔ غریب وہ حدیث ہے جس کی روایت میں ایک شخص متفرد ہو، چاہے سند کے کسی بھی مقام میں ہو، جیسا کہ عنقریب غریب مطلق اور غریب نسبی کی طرف تقسیم ہونے والی ہے۔ اور سب یعنی مذکورہ چاروں قسمیں اول کے علاوہ اور وہ متواتر ہے، آحاد ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کو خبر واحد کہا جاتا ہے۔ اور لغت میں خبر واحد اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو صرف ایک شخص روایت کرے، اور اصطلاح میں خبر واحد اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں خبر واحد کی شرطیں مجتمع نہ ہوں۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ از روئے سند خبر کی چوتھی قسم خبر غریب ہے۔ خبر غریب اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا راوی صرف ایک ہو، خواہ کسی طبقہ میں ایک ہو یا ہر ایک زمانہ میں ایک ہی ہو۔ خبر متواتر، خبر مشہور، خبر عزیز، خبر غریب، ان چاروں قسموں میں متواتر کو چھوڑ کر سب کو خبر واحد کہا جاتا ہے، مگر احناف کے نزدیک خبر مشہور خبر واحد کی قسم نہیں ہے، بلکہ خبر واحد کی قسم ہے۔ اسی لیے احناف خبر مشہور پر خبر واحد کا اطلاق نہیں کرتے، جس کی تفصیل گزر چکی، یعنی پیچھے سبق میں بتایا جا چکا ہے کسی مقام پر، اور آپ اس کو سمجھ چکے ہیں۔ خبر واحد کی لغوی تعریف یہ ہے کہ خبر واحد وہ حدیث ہے جس کو ایک شخص نقل کرے، اور محدثین کی اصطلاح میں خبر واحد کی تعریف یہ ہے کہ خبر واحد وہ حدیث ہے جس کے اندر تواتر کی شرطیں جمع نہ ہوں۔